پہلی قسط۔ صرف 2 رتی افیون حاصل کرنے کے لیے اس قدر خوار ہونا پڑے گا، یہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا، اور اب مجھے اس عذاب سے جان چھڑانے اور فرار کا کوئی رستہ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ اس تپتی دوپہر میں نہر کنارے موٹر سائیکل دوڑاتے ہوئے میں سوچ رہا تھا، یہ لالو کسائی میرے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہے؟ اس کی آوارگی سے میں سخت عاجز آ چکا تھا۔ 3 بار مشکوک انسان سمجھ کر پولیس نے ہمیں روکا تھا، مگر میرے تعارف کرانے پر وہ چھوڑ دیتے تھے اور ہم افیون کی خاطر ایک نئے گاؤں کی طرف جا نکلتے تھے۔ نہر کے سیفل سے 1 کوس پہلے جب لالو کسائی نے مجھے ملیاں گاؤں کی طرف موٹر سائیکل کا رخ موڑنے کی ہدایت کی تو میں گھبرا گیا اور موٹر سائیکل روک دی۔ ملیاں منشیات فروشوں کا گھر تھا۔ اپنی حیثیت کو برقرار رکھنے کی خاطر میں نے اپنے خوف کو دبا لیا اور سخت لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا، لالو، اب ملیا جانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے 2 رتی افیون لینی ہے اور اس کے لیے تم نے مجھے 12 گاؤں گھما دیے ہیں۔ ہر بار تو یہی کہتا ہے کہ ہمارا کام فلاں گاؤں میں ہو جائے گا۔ چودھری صاحب، غصہ نہ کریں، میں بھی خوار ہو رہا ہوں۔ میں نے آج میلے سے جانور لینے جانا تھا۔ کل گوشت کے لیے ایک بھی جانور نہیں ہے میرے پاس، لیکن میں صرف آپ کی خاطر یہ کڑوا گھونٹ پی رہا ہوں۔ لالو، کام تو مجھے بھی بہت ہے۔ صبح میرا انگریزی کا پرچہ ہے، لیکن ایک دکھی عورت کی خاطر میں یہ نیکی کرنے نکلا ہوں۔ تو جانتا ہے پوری پٹی پر پولیس نے ناکے لگا رکھے ہیں۔ اگر میں صحافی نہ ہوتا تو یقیناً وہ ہمیں پکڑ لیتے۔ لالو کسائی کی چندیائی ہوئی آنکھوں میں ایک لہجہ کے لیے عجیب سی چمک آئی۔ بولا، پولیس نے آپ سے متھا لگا کر مرنا ہے جی۔ ویسے بھی یہ راجو ڈوگر کا علاقہ ہے، اس نے تھانے خریدے ہوئے ہیں، آپ تو ویسے ہی ڈر رہے ہیں۔ چلے، مجھے یقین ہے ملیا میں ہمارا کام ہو جائے گا۔ ٹھگنے قد کا مالک یہ لالی کسائی میرے دوست کے گاؤں ملک وال کا رہنے والا تھا۔ عام سی شخصیت کا روکھا سوکھا نوجوان تھا۔ گاؤں میں بڑے گوشت کی ایک ہی دکان تھی جو لالو کسائی کے باپ دادا کے وقتوں سے چلی آ رہی تھی، اور اب لالو اپنے آباؤ کی گتی سنبھالے ہوئے تھا۔ میں اس وقت تک اس کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا تھا، لیکن جب اس کا گنونا کردار مجھ پر عیاں ہوا تو اس مسکین صورت کے پیچھے ایک چال باز، مکار اور انتہائی بدگو شخص چھپا ہوا نکلا۔ اگلی صبح میرا BA کا انگریزی پرچہ تھا، مگر اپنے بابا جی کی خاطر میں اس شرمناک مہم پر نکلا تھا۔ مجھ پر سالانہ امتحان کا خوف بھی طاری تھا، اور اس پر مستضاد کہ مجھ جیسا شخص جس نے صحافت کو ایک مشن سمجھ کر اختیار کیا تھا اور جو ہمیشہ جرائم پیشہ عناصر کے خلاف اپنا قلم استعمال کرتا تھا، خود ایک گنونے فعل کے ارتکاب پر مجبور تھا۔ مجھے ڈر تھا لالو کسائی نے مجھے افیون دے دی اور پولیس نے ناکے پر تلاشی کے بعد برآمد کر لی تو میرا کیا بنے گا؟ عزت نفس اور خاندانی عزت و وقار کی خاطر اپنی جان تک قربان کر دینے والے ایک نوجوان کے لیے اس سے بڑی تہمت اور بدنامی کیا ہو سکتی تھی کہ وہ افیون رکھنے کے جرم میں پکڑا گیا تھا۔ ایک ایسا نوجوان جس نے غلطی سے بھی سگریٹ نہ تھاما ہو، اس پر افیون نوشی کا الزام عام سی بات نہیں ہوتی۔ مجھے یہ بھی ڈر تھا کہ اگر میں اس الزام میں پکڑا گیا تو والد صاحب سے خوب جوتے پڑیں گے۔ وہ تو مجھے پولیس سے ہرگز نہیں بچائیں گے اور اپنا غصہ گھر کے دوسرے افراد پر بھی نکالیں گے کہ یہ تم لوگوں کی وجہ سے ملک وال پڑھنے گیا تھا، اب اس کے کرتوت دیکھ لو۔ میں نے بارہا دل میں یہ دعا کی کہ یا الہی مجھے افیون ہی نہ ملے تو اچھا ہے، لیکن جس بزرگ ہستی سے میں وعدہ کر کے آیا تھا اس کے سامنے مجھے انکار کرنے کا حوصلہ بھی نہیں تھا۔ اپنے تئیں مجھے یقین تھا کہ افیون نہ بھی ملی تو میری یہ کوشش بھی مجھے بابا جی کی نظروں میں سرخ رو کر دے گی کہ میں نے ان کے کہنے پر یہ تنگ و دو تو کی۔ ملیاں سے 1 کوس پہلے لالو کسائی نے مجھے رکنے کا اشارہ کیا۔ بادشاہو، رکو رکو۔ اب کیا ہوا ہے؟ میں نے فٹافٹ بریک لگائی۔ اس کچے راستے پر موٹر سائیکل اتاریں، اس نے سرکنڈوں کی طرف اشارہ کیا۔ یہ راستہ تو مکھن سائی کے آستانے کی طرف جاتا ہے، ملیا کے لیے یہاں سے کوئی راستہ نہیں جاتا، میں نے کہا۔ بادشاہوں، میں نے سوچا ہے مکھن سائی کی زیارت کرتے چلیں۔ سرکار کے علاقے میں آیا ہوں تو ان کے درشن کیے بغیر آگے کیسے جا سکتا ہوں؟ لالو کسائی سرفروشانہ انداز میں بولا۔ سرکار کو پتہ چل جائے گا کہ لالو ادھر سے گزرا ہے
وہ ناراض ہوں گے۔ یار تو مصیبت بن گیا ہے، میں نے تجھے کہا تھا کہ میرا کام جلدی کر دے، مگر 3 گھنٹے سے تو مجھے کبھی ایک گاؤں اور کبھی نہر کے کنارے لیے بھاگ رہا ہے، اب تجھے مکھن سائی کی زیارت تنگ کرنے لگی ہے، تے ہوئے کہا اور موٹر سائیکل کھڑی کر کے نیچے اتر گیا اور کہا، تو اکیلا زیارت کے لیے چلا جا، میں بگیوں اور چرسیوں کے علاقے میں نہیں جا سکتا، لعنت بیچتا ہوں میں اس خدمت پر، میں جا رہا ہوں۔ میں نے فوراً فیصلہ کیا کہ بابا جی سے معافی مانگ لوں گا کہ میں افیون نہیں لا سکا، مگر اس طرح منشیات فروشوں کے علاقے میں خوار ہوتے پھرنا اب مجھے گوارا نہ تھا۔ میں نے جو ہی موٹر سائیکل سٹارٹ کی، لالو کسائی اچک کر پیچھے بیٹھ گیا۔ جیسی آپ کی مرضی جناب، آپ کو ناراض تھوڑا کرنا ہے۔ ابھی میں نے گیڑ لگایا ہی تھا کہ جھنڈ کے پار سے کسی نے نعرہ مستانہ بلند کیا، حق سرکار یا مکھن سائی سرکار۔ میں نے چونک کر ادھر دیکھا تو 2 ہٹے کٹے ملنگ قسم کے نوجوان مکھن سائی کے ساتھ ہماری طرف آتے دکھائی دیے۔ سرکار آ گئی۔ لالو افراتفری سے موٹر سائیکل سے اترا تو اس کی شلوار کا پائنچہ موٹر سائیکل کے پائیدان میں پھنس گیا اور وہ چکرا کر نیچے گرا، مگر اپنے پیر کی عقیدت کا مارا بھرک رفتاری سے اٹھا اور میری سرکار، میرے سائیں بابا، میں آپ ہی کی طرف آ رہا تھا کہتا ہوا لالو کسائی اس کے قدموں میں جا گرا۔ اس دوران مکھن سائی ہاسا قریب آ چکا تھا۔ پیر و مرشد کے ملنے ملانے کا منظر دیکھتے ہوئے میں مکھن سائی کی زیارت سے بھی مستفید ہو رہا تھا۔ 6 فٹ قد، اکھیڑا بدن، تیل میں گندی لمبی لمبی لٹیں، سیاہ چوگے میں ملبوس، پیروں سے ننگا، دونوں ہاتھوں میں عقیق، یمنی، نیلم اور زمرد کی انگوٹھیاں، کلائیوں میں فولادی کڑے، گلے میں موٹے دانوں کی لمبی سی مالا، گہری آنکھیں کہر و قتال کی سرخیاں لیے ہوئے، خشخشی داڑھی، دہانہ کھلا، دانت سیاہی مائل، چوڑے نتنے۔ مکھن سائی کا یہ سراپا اپنے سامنے دیکھ کر میں ایک بار تو نظریں جھپکنا بھول گیا۔ اس کی شخصیت میں بھرپور وجدانی تاثر تھا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے اور سراپے کا جائزہ لیتے ہوئے اس کے سامنے خواہ مؤدب ہو جانا ایک عام سی بات تھی۔ اس کے پاس سے کفور کی خوشبو آتی تھی۔ میں نے سن رکھا تھا کہ اس کے آستانے یا ڈیرے پر بنگی اور چرسی پڑے رہتے ہیں اور اس کی کرامات کا ڈنڈورا پیٹتے نہیں تھکتے۔ پولیس اس کے مریدوں پر ہاتھ نہیں ڈالتی تھی اور نشئی قسم کے گداگر اس کا نام لے کر جس در پر پہنچتے، بدعقیدہ لوگ انہیں خالی واپس نہ بھیجتے ہیں۔ سنا تھا کہ کسی نے اس کے فقیر کے ساتھ بدتمیزی کی اور اس پر عذاب آ گیا۔ یہ سچائی تھی یا نہیں، مگر اس کا سہارا لے کر مکھن سائی کے فقیر سارے علاقے میں پھیلے ہوئے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کمزور، غریب اور وہم پرستی کے شکار فارغ البال نوجوان اس سے امیدیں وابستہ کرنے لگے اور اپنے گھروں سے فرار ہو کر اس کے ڈھیرے پر بیٹھ کر نشہ کرتے رہتے۔ ان کے گھر والے اپنے بچوں کی بربادیوں کا رونا روتے۔ اخبارات میں خبریں شائع ہوتی کہ نہر اور بیلے کا سارا علاقہ ایک طرف راجو ڈوگر اور دوسری طرف مکھن سائی کی وجہ سے منشیات کا گھر بن چکا ہے، جس سے نوجوان نسل کی صحت مندانہ سرگرمیاں مفقود ہو چکی ہیں اور وہ منشیات میں غرق رہنے لگے ہیں۔ مکھن سائی پر الزامات تو آتے تھے، مگر آج تک اس کے علاقے میں چوری ڈاکے یا کسی قتل وغیرہ کی واردات نہیں ہوئی تھی۔ اس کے مرید اس کو اپنے مرشد کی کرامات اور دبدبہ قرار دیتے تھے۔ اس کے علاقے سے کچھ ہی دور نہر کی پٹری پر دن دہاڑے لوگ لوٹ لیے جاتے اور کئی کو مار کر نہر میں پھینک دیا جاتا تھا۔ راہ زنی، لوٹ مار اور منشیات کی وجہ سے ہی پولیس نے یہاں پر ناکے لگا رکھے تھے۔ پچھلے سال انتظامیہ نے مکھن سائی کے خلاف ایکشن بھی لیا تھا، مگر ایک واقعہ ایسا رونما ہوا کہ اس کے بعد پولیس نے مکھن سائی کے آستانے کا راستہ دیکھنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ ہوا یوں تھا، پولیس جب اس کے آستانے پر پہنچی تو مکھن سائی 10 فٹ گہری قبر میں چلا کاٹ رہا تھا۔ اس کے مرید قبر کے گرد بیٹھے بھنگ کھوٹ رہے تھے، کچھ تو چرس کے سگریٹ پی رہے تھے۔ وہ پولیس کو دیکھتے ہی مجذوبانہ انداز میں نعرے لگانے لگے، اوئے آج سرکار سے سرکار ملنے آئی ہے۔ پولیس انسپیکٹر نے ان کے نعروں پر انہیں ڈانٹا اور نہایت سختی سے پیش آیا۔ تمام ملنگوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ انسپیکٹر پیروں فقیروں اور روحانی معاملات کو خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ اس نے پوچھا، اوئے مکھن سائی کہاں ہے؟ مائی باپ، سرکار تو سو رہے ہیں،
ایک ملنگ جو غالباً دوسرے ملنگوں کا قائد تھا اس نے بتایا۔ کدھر سو رہا ہے؟ اندر ہے کیا؟ انسپیکٹر نے پوچھا تو ملنگ بولا، سرکار مکھن سائیں بستر پر نہیں سوتے، وہ تو زمین کے اندر سوتے ہیں۔ اوئے بک بک نہ کر، سیدھی طرح بتا کدھر ہے تمہارا مکھن، آج میں اس میں سے بال نکال دوں گا، چرسی کہیں کا۔ سرکار ہمارے مرشد کی شان میں گستاخی نہ کریں ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ ایک بانکا قسم کا مجذوب انسپیکٹر کو آنکھیں دکھانے لگا۔ اوئے تو، انسپیکٹر نے اسے گالی دی اور چھڑی سے اس کی پٹائی شروع کر دی۔ ملنگ اس کی مار سہتا رہا اور اس نے ایک بار بھی اف نہ کی۔ بولا، میری بوٹی بوٹی کر دو بے شک، یہ مار تمہیں بہت مہنگی پڑے گی۔ ملنگ کا جواب سن کر انسپیکٹر کے علاوہ دوسرے سپاہیوں نے بھی اس کی دھلائی کر دی، مگر وہ بانکا مجذوب دلیری سے مار سہتا رہا۔ بالآخر خار انسپیکٹر کا ہی مقدر ٹھہری۔ تھک ہار کر ہانفتے ہوئے اس نے سپاہیوں سے کہا کہ مکھن پیر کو تلاش کرو۔ اس پر مار کھانے والا ملنگ بولا، میری سرکار تو ادھر اس محل میں سو رہی ہے، تم انہیں کہاں ڈھونڈتے پھرو گے تھانے دار جی؟ اس نے قبر کی طرف اشارہ کیا تو اس کا استہزائیہ لہجہ انسپیکٹر کو طیش دلانے لگا اور وہ بولا، مر گیا ہے مکھن سائیں؟ بتاتے کیوں نہیں، مر گیا ہے کیا؟ کب مرا ہے یہ؟ تھانے دار جی، مرے ہمارے دشمن، سرکار تو اندر چلا کاٹ رہی ہیں اور وہ آپ کی ساری حرکتیں دیکھ رہی ہیں۔ چلا کاٹ رہا ہے؟ کیا مطلب اس قبر میں؟ کب سے ہے قبر میں؟ انسپیکٹر غصے اور حیرت کی ملی جلی کیفیت کے ساتھ پوچھنے لگا۔ سرکار کو آج 30واں روز ہے، 40 روز تک انہیں اس قبر میں رہنا ہے اور پڑھائی کرنی ہے۔ ایک معتبر ملنگ بولا، اگر سرکار 40 روز سے پہلے باہر آ گئے تو قیامت آ جائے گی۔ کیسی قیامت ہوئے؟ انسپیکٹر نے دانت کچکچاتے ہوئے چھڑی ملنگ کے دانتوں پر رکھتے ہوئے دبائی۔ بکواس بند کرو اور اسے باہر نکالو۔ نہ سرکار نہ، ہماری کھال اتار دو بے شک، پر ہم یہ گناہ نہیں کریں گے۔ اوئے کیسا گناہ چرسیو، نہ نماز نہ روزہ، نشے میں ہر وقت غرق رہتے ہو، خدا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے اور اپنے بے عمل مرشد کے عذاب سے ڈرتے ہو۔ چلو اور قبر سے باہر نکالو اپنے مرشد کو۔ ایک بارش حوالدار نے انہیں لتاڑا۔ جناب خدا کا خوف کرو، ہمارے مرشد بڑی پہنچی ہوئی ہستی ہیں، ان کی شان میں۔ بکواس بند کر، اوئے گستاخی کے پتر، انسپیکٹر دھاڑا اور سپاہیوں سے کہا۔ چلو تم قبر کھودو۔ سپاہی آستانے کے اندر سے کسی اور پھاوڑے لائے تو ملنگ دہائیاں دینے لگے۔ انسپیکٹر نے ان کے ساتھ مٹی ہٹائی تو نیچے 2 بڑے بڑے تختے رکھے ہوئے تھے، وہ بھی ہٹائے گئے تو کافور کی بے تحاشا خوشبو کا جھونکا باہر کو نکلا۔ اندر مکھن سائیں چت لیٹا ہوا تھا، اس کے چہرے پر عجیب سی مسکان تھی، موٹے دانوں کی تسبیح اس کے ہاتھوں میں تھی، وہ آنکھیں بند کیے لیٹا تھا، پیروں میں موتیے کے تازہ پھولوں کا ہار تھا، پاس ہی پانی سے بڑا ایک گڑا، پیالہ اور چند سوکھی روٹیاں رکھی ہوئی تھی، گڈھا 10 فٹ گہرا تھا۔ اس وقت زوال کا وقت ہو رہا تھا، روشنی اتنی تھی کہ قبر میں رکھی ہر شے واضح نظر آ رہی تھی۔ انسپیکٹر اور سپاہیوں نے جب قبر میں مکھن سائی کو انتہائی سکون کے ساتھ لیٹے ہوئے پایا تو قدرے پریشان ہو گئے۔ انہیں یقین نہ آیا کہ 30 روز سے قبر میں بند ایک شخص اتنا تر و تازہ بھی ہو سکتا ہے۔ قبر کی گرمی تو مردے کو ایک ہی دن میں پگھلا کر رکھ دیتی ہے، اور پھر ایک زندہ انسان کا 30 روز تک قبر میں لیٹ کر پڑھائی کرنا ناقابل فہم بات تھی۔ انسپیکٹر اور سپاہیوں کا اعتماد بری طرح ڈگمگانے لگا۔ کچھ لمحوں تک وہ مکھن سائیں کی طرف دیکھتا رہا، پھر اپنے اندر کے سخت انسان کو بیدار کر کے بولا، مکھن سائیں باہر نکلو۔ اس کی آواز کا مکھن سائیں پر کوئی اثر نہ ہوا تو انسپیکٹر نے 2-3 بار اسے آواز دی، اس پر بھی اس نے کوئی حرکت نہ کی۔ مولوی تم نیچے اترو اور اسے اٹھاؤ، انسپیکٹر نے باریش حوالدار سے کہا۔ پہلے تو اس نے عجیب خوفزدہ نظروں سے انسپیکٹر کی طرف دیکھا، پھر حکم حاکم مرگ مفاجات کے مصداق قبر کے کناروں پر ہاتھ رکھتے ہوئے نیچے کود گیا۔ تو اسی لمحہ مکھن سائیں کے آستانے کے برگد کے درخت پر ہلچل مچ گئی۔ سب نے خوفزدہ ہو کر اوپر دیکھا تو ان گنت پرندے برگد کے درخت کے اوپر سے اڑے اور بے اقراری سے چہکتے ہوئے برگد کا طواف کرنے لگے۔ مکھن سائیں کی قبر اسی برگد کے نیچے تھی۔ حوالدار پر پرندوں کے شور سے سکتہ طاری ہو گیا، لہٰذا جب اس نے پیر مکھن کو پاؤں سے ہلا کر جگانا چاہا
تو اس کے انداز میں قدرے نرمی اور مرغوبیت آ چکی تھی۔ اس کی نظریں مکھن سائیں کے چہرے پر تھی جس پر مسکان گہری ہوتی جا رہی تھی۔ اسی لہجہ ایک عجیب کام ہوا۔ برگد سے ایک سانپ سیدھا قبر میں لیٹے ہوئے مکھن سائیں کے سینے پر آ گرا اور حوالدار کی طرف رخ کر کے کنڈلی مار کر بیٹھ گیا۔ حوالدار کی بہادری اتنے سارے تفاقات دیکھ کر خطا ہو گئی، اسے اپنی جان کی پڑ گئی اور وہ باہر نکلنے کے لیے اچھلنے لگا۔ صاحب جی باہر نکالیں یہ سانپ۔ انسپیکٹر بھی پریشان ہو گیا، لیکن دوسرے ہی لمحے اس نے ایک سپاہی کی مدد سے حوالدار کو باہر نکالا۔ ملنگوں نے یہ منظر دیکھا تو وہ عقیدی مندی کے مارے نعرے مارنے لگے۔ مار کھانے والا ملنگ بولا، تھانے دار جی میں نے کہا تھا ہمارے مرشد کو تنگ نہ کرنا۔ انسپیکٹر نے قہر بڑی نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور پھر ایک سپاہی سے ڈنڈا لے کر خود قبر میں کود گیا۔ اس نے جاتے ہی مکھن سائیں کا پاؤں پکڑا اور زور سے اٹھایا۔ اس دوران وہ سانپ سے غافل نہیں ہوا۔ اس نے جٹ سے ڈنڈا سانپ پر دے مارا، مگر اس لمحہ مکھن سائیں نے غضبناک انداز میں پہلے آنکھیں کھولی، پھر زور سے داڑا اور نہایت تیزی سے سینے پر بیٹھے سانپ کو مٹھی میں پکڑ کر انسپیکٹر کی ضرب سے بچا لیا۔ مکھن سائیں کا یہ اضطرار بیداری اور جلالت دیکھ کر انسپیکٹر کا اعتماد کرچی کرچی ہو گیا۔ تجھ پر خدا کی مار ہو، تو نے ہمارے ملنگوں کو تنگ کیا ہے، ہمیں سوتے سے جگا دیا، ہمارے محافظ کو مارنا چاہتے تھے۔ تو سمجھتا ہے ہم دندا کرتے ہیں یہاں اور ہمیں پکڑنے آیا ہے؟ تو لے پکڑ لے اور لگا ہتکڑیاں۔ مکھن سائیں نے سانپ کو ہوا میں اچھالا اور وہ برگد کی گھنی شاخوں میں جا کر چھپ گیا۔ اس نے کلائیاں انسپیکٹر کے سامنے کر دی۔ لگا لو ہتکڑیاں تھانے دار جی، یہ ہتکڑیاں تو داغے ہیں داغے تمہارے اندھے لولے لنگڑے قانون کے۔ تم کیا جانو، ہم نے خالق قدرت اور ساری کائناتوں کے قانون بنانے والے کی ہتکڑیاں اور توق پہن رکھے ہیں، یہ لے اور اپنی حسرت پوری کر لے۔ مکھن سائیں کے لہجے اور شخصیت نے انسپیکٹر پر لرزہ طاری کر دیا اور اس نے سر گرا دیا اور کہا، سرکار معاف کر دیں، مجھے آپ کے درجات کا علم نہیں تھا۔ درجات؟ کاہے کے؟ کہاں کے درجات تھانے دار جی؟ ہم تو ابھی پہلے درجہ سے بھی بہت 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 نیچے ہیں۔ مکھن سائیں تعصب بڑے لہجے میں بولا تو اس کے اندر کہیں قلب و گمان کے چٹکنے کی آوازیں آنے لگیں۔ مکھن سائیں کو گرفتار کرنے کے لیے آنے والے قانون اس کے آستانے کی دہلیز پر دو زانوں بیٹھ گیا۔ انسپیکٹر نے ملنگوں سے معافیا مانگی اور پھر وہ خود بھی مکھن سائیں کا گرویدہ ہو گیا۔ مکھن سائیں نے اپنی انگلی سے ایک باری عقیق کی انگوٹھی اتار کر اسے دی اور کہا، تھانے دار جی ملنگ کا تحفہ پہن لو، میرا مولا سائیں تیرے درجات بلند کرے گا۔ وہ انسپیکٹر جب مکھن سائیں کے آستانے سے نکلا تو اس کا مرید بن چکا تھا اور پھر ایسا پکا مرید ثابت ہوا کہ اگلے ہی مہینے جب اسے ڈی ایس پی کے عہدے پر ترقی ملی تو وہ اسے مکھن سائیں کی دعاؤں کا ثمر قرار دینے لگا، اور پھر جب تک وہ اس علاقے میں رہا مکھن سائیں کے آستانے پر شب و روز چراغاں ہونے لگے۔ نوجوان ملنگوں کی فوج بڑھ گئی اور پولیس اس کچے راستے پر تنی گردنوں کی بجائے سرنگو ہو کر سفر کرتی رہی۔ آج وہی مکھن سائیں میرے سامنے تھا۔ لالو کسائی اس کے پیروں میں لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ اوہ لالو مجھ سے ملے بغیر واپس جا رہا تھا۔ نہ سرکار نہ، میں یہ جرت کر سکتا ہوں، وہ تو اسے جلدی تھی اس لیے۔ لالو کسائی نے میری طرف اشارہ کیا تو مکھن سائیں نے بے وجہ کہکا لگایا اور بولا، واقعی اسے بہت جلدی ہے، یہ ہے بھی جلد باز، تو اس کا کام کیوں نہیں کرتا؟ اسے خوار بھی تو بہت کیا ہے تو نے، شیطان۔ مکھن سائیں کی یہ بات سن کر میں بنچکا رہ گیا۔ وہ میری واردات قلب کے بارے اشارے دے رہا تھا اور میں عجیب طرح کے احساسات سے دوچار ہو گیا۔ لالو، ہمارے دوست اس کے مہمان بنے ہوئے ہیں، اس کی امانت اس کے حوالے کر، ہمارے مہمان بھی اس کی بے قراری اور لاچارگی کا نظارہ کر رہے ہیں۔ میں مکھن سائیں کی بات نہ سمجھ سکا، البتہ اس وقت میں حیرت اور غصے کی ملی جلی کیفیت کا شکار ہو گیا جب لالو کسائی نے شلوار کے نیفے میں ہاتھ ڈالا اور افیون کی ایک ڈبی نکال کر میرے پاس لے آیا۔